الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد اور نصرت جن شرائط پر کی ہے، امت نے ان شرائط کو چھوڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مددیں اور نصرتیں ان ضابطوں سے ہٹ کر دیکھنا چاہتے ہیں جو ضابطے قیامت تک بدلنے والے نہیں ہیں، جو ضابطے قیامت تک بدلنے والے نہیں ہیں. ان ضابطوں سے ہٹ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو تلاش کر رہے ہیں. دیکھو، اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اس امت کی جو مدد کی ہے وہ رعب سے کی ہے. کس سے کی ہے؟ رعب سے. حدیث ہے، فرمایا نصرت بالرعب، کہ میری مدد رعب سے کی گئی ہے. وہ رعب کہاں ہے؟ مسلمان کا وہ رعب کہاں ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور جس کے ذریعے سید الانبیاء کی مدد کی گئی ہے؟ اللہ تعالی نے وہ رعب صرف اتباع سنت میں رکھ دیا ہے. وہ رعب اتباع سنت میں ہے. جو شخص بھی متبع سنت نہیں ہے وہ یقینی طور پر باطل سے مرعوب ہوگا، اور اپنے دین سے مایوس ہونے کا سب سے بڑا سبب باطل سے مرعوب ہونا ہے. باطل سے مرعوب ہونا یہ اپنے دین کے بارے میں مایوس ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے. میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت اس سے بڑھ کر باطل کا مرعوب ہونے کا اور کوئی سبب نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام سنتوں کی پابندی اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ جس رعب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی ہے اس رعب سے ہماری مدد کی جائے. لیکن اس زمانے میں مسلمان غیروں کو مرعوب کرنے کے لیے غیروں کے طریقے اپنائے ہوئے ہیں. ایسی غلط فہمی کے شکار ہیں اس زمانے کے پڑھے لکھے مسلمان دیندار. وہ سمجھتے ہیں کہ غیروں تک دین کی دعوت کے پہنچانے کے لیے وہ ذرائع اور وہ اسباب اختیار کیے جائیں جن اسباب اور ذرائع سے غیر متاثر ہیں. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. ہر ایک تک دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے لوگ ان ذرائع کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جن ذرائع سے غیر متاثر ہیں، یا جو ذرائع غیر استعمال کرتے ہیں. ہم یہ سوچ کر سنت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے غیر متاثر نہیں ہوں گے. یہ زمانے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی حماقت، جہالت اور سب سے بڑی نادانی ہے کہ غیروں کو متاثر کرنے کے لیے غیروں کے طریقے
غیروں کی چیزیں اپنائیں اور اختیار کریں. میں تمہیں کیا بتاؤں. ایک صاحب مشورہ دینے لگے کہ بھئی دیکھو یہ تعلیم کے حلقے اور یہ مسجد کا ماحول یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کی دعوت سے مانوس ہیں، لیکن جو اتنی بڑی مخلوق غیر مانوس ہے ان تک دین کی دعوت کے پہنچانے کے لیے تو وہی اسباب اختیار کیے جائیں جن اسباب کو وہ استعمال کر رہے ہیں. کیا غلط سوچ ہے کہ ایسے چینل اور ایسے ذرائع ہوں جن کے غیر عادی ہیں، اگر تم ان تک دعوت ان ذرائع سے پہنچاؤ گے تو وہ تمہاری دعوت سے تمہاری بات سے متاثر ہو جائیں گے. ہم نے عرض کیا کہ زمانے میں مسلمان غیروں کے طریقوں میں غیروں کو متاثر کرنے کے لیے اسباب تلاش کر رہے ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ غیروں کو سمجھانے کے لیے غیروں کے اسباب اصل ذریعہ ہیں. حالانکہ دعوت میں سنت کا اتباع وہ قیامت تک کے لیے ہے. دعوت میں سنت کا اتباع قیامت تک کے لیے ہے. اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیوند لگا ہوا کرتا بدلنے سے بھی اپنی دل کی کیفیت کا بدلنا محسوس کر سکتے ہیں تو جنہوں نے سارے طریقے بدل دیے، دعوت کے بھی، عبادت کے بھی، ضروریات اور عادات کے بھی، جنہوں نے سارے طریقے بدل دیے، ایسے لوگوں سے باطل متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا، اے مومنین، آپ کا اس وقت ملک شام میں پیوند لگے ہوئے ایسا کرتا جو پیوند مرقع ہے جس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ بدل دیں، اس لیے کہ وہ آپ کی اس کرتے سے متاثر نہیں ہوں گے. وہ آپ کی اس کرتے سے متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے کرتے میں پیوند لگے ہوئے ہیں. وہ آپ کے اس کرتے سے متاثر نہیں ہوں گے. اور ہونا چاہیے یہ کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مومنین ہیں تو آپ کی کچھ شان ہو، آپ کا کوئی حلیہ ایسا اچھا ہو جس سے وہ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں. تو عمر نے فرمایا کہ عبد الرحمن، اگر تیرے علاوہ کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا تو میں کہتا بیچارہ نو مسلم ہے، ابھی غیروں کے ماحول سے نکل کر اسلام میں آیا ہے، اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ملک شام والوں کو متاثر کرنے کے لیے پیوند کا کرتا اتار کر نیا کرتا پہن لیں. اس پر عمر نے فرمایا کہ اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. اللہ، اگر ہم نے غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کی تو اللہ ہمیں ذلیل کریں گے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر پیوند والا کرتا اور بغیر پیوند والے کرتے کا فرق کہ یہ سنت ہے، پیوند کا کرتا پہننا سنت ہے، اگر تم صرف اس سنت کو چھوڑ دو اس خیال سے کہ غیر اس سے متاثر نہیں ہوں گے بلکہ نئے کرتے سے متاثر ہوں گے، تو بس اسی پر اللہ رب العزت تمہارے دل غیروں کے دلوں سے تمہارا تاثر اور رعب ختم کر دیں گے. جب آپ اندازہ کریں جب مسلمان کے دعوت میں سے بھی، عبادت میں سے بھی اور ضروریات زندگی میں سے بھی سنتیں نکلی ہوئی ہوں تو پھر غیر مسلمانوں سے متاثر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ مسلمان کا رعب وہ محض اتباع سنت سے ہے، محض اتباع سنت سے، جس میں سب سے بنیادی سنت دعوت اللہ ہے. بنیادی سنت تو دعوت اللہ ہے. اگر یہ دعوت سنت کے طریقے سے ہٹ گئی اور غیروں کے طریقے، غیروں کے اسباب اور غیروں کے آلات دین کی دعوت کے اور اشاعت کے لیے استعمال کیے گئے، آپ اندازہ کریں نماز بھی اسلام کا رکن ہے، نماز اسلام کا رکن ہے اور اس کا وقت بہت محدود اور موقت ہے. تاخیر کرو گے قضا ہو جائے گی. اس وقت سے اس وقت تک اس نماز کا ادا کرنا ہے. صحابہ نے عرض کیا
کہ ایک ایک کے گھر پر جا کر اس کو نماز کے لیے لانا پڑتا ہے، ایک ایک گھر جا کر اس کو نماز کے لیے لانا پڑتا ہے۔ کیا ہو اگر آپ اجازت دیں تو ہم قبل ڈھول استعمال کر لیں، لوگوں کو بتا دیا جائے کہ نماز کے وقت ڈھول بجے گا، اس کی آواز پر لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، اس کی آواز پر لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ آپ اجازت دیں تو ہم سارنگی پر یا آواز کو دور تک پہنچانے کے آلات پر نماز نماز کہہ دیں، تاکہ مدینے کی چھوٹی سی آبادی کے مسلمانوں تک نماز کی آواز پہنچ جائے، جو انتہائی ضروری عمل ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اور آپ اجازت دیں تو ہم نماز کے وقت ہر نماز سے پہلے مسجد میں آگ جلا دیا کریں، اس کا دھواں اٹھے گا تو سب لوگ دیکھ لیں گے، کیونکہ دھواں بلندی تک جائے گا، لوگ دیکھ لیں گے کہ دھواں اٹھ رہا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا کہ نہیں، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے واسطے یہود و نصارہ مجوس کا طریقہ اختیار مت کرو، لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے یہود نصارہ اور مجوس کا طریقہ اختیار مت کرو۔ ڈھول بجا کر جمع کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، سارنگی بجانا نصارہ کا طریقہ ہے، آگ جلا کر جمع کرنا مجوس کا طریقہ ہے، یہ آگ کے پجاری ہیں۔ حالانکہ نہ ڈھول میں کوئی قباحت، نہ سارنگی میں کوئی قباحت، یہ تو آلات ہیں، جیسے مائک ہے، ایسے آواز کے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ طریقے اختیار مت کرو۔ آپ نے اسے منع فرما دیا کہ یہ طریقے اختیار مت کرو، حالانکہ رائے دینے والی بھی کوئی غیر نہیں تھے، رائے دینے والے سب صحابہ۔ فرمایا یہ طریقے اختیار مت کرو۔ اس زمانے میں مسلمان نے یہ خیال کر لیا کہ امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا صرف نقل و حرکت ہی ذریعہ نہیں، اور بھی ذرائع ہیں، یا یہ غلط فہمی کے شکار ہوئے مسلمان کہ اس زمانے میں کیونکہ یہ آلات اور سہولتیں نہیں تھیں، اس لیے لوگ پھرا کرتے تھے، اس زمانے میں دین کی بات کے پہنچانے کے ذرائع بہت ہیں، اس کے لیے پھرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ سب سے بنیادی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک آپ خود جا کر دعوت نہیں دیں گے، جب تک آپ خود جا کر دعوت نہیں دیں گے، آپ نے دعوت کا فریضہ اور دعوت کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ دعوت کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری آپ نے ادا نہیں کی۔ کہاں اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کے پھیلانے پہنچانے کے اور بھی ذرائع ہیں، صرف یہی ایک ذریعہ نہیں ہے۔ کہاں یہ خیال کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا دین کی بات کے پہنچانے کے سوائے نقل و حرکت اور خروج کے۔ جب ہم دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے خروج اور نفر کے علاوہ اور کوئی سبب تلاش کریں گے تو ہمارے لیے اور اسباب کا تلاش کرنا خلاف سنت طریقے اختیار کرنا ہوگا۔ ہم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی باتوں کو امت تک پہنچانے کے لیے اور امت کو دین پر لانے کے لیے اگر ہم نے اس زمانے میں خروج اور نفر کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تلاش کیا تو یہ تلاش کرنا ہمارا خلاف سنت طریقوں کا تلاش کرنا اور اختیار کرنا ہوگا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے غیبی مددیں اور نصرتیں وہ نقل و حرکت اور خود دین کی دعوت کے پہنچانے پر رکھی ہیں۔ غیبی مددیں اور نصرتیں جو میں شروع سے عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اتباع سنت کے ساتھ ہے۔ اتباع سنت یہ ہے دعوت میں کہ خود جا کر دعوت دو، خود جا کر دعوت دو۔ خود دعوت دیے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا اور ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ خود جا کر دعوت دیے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا اور ذمہ داری ادا نہیں ہوتی، اور اتمام حجت کے بغیر نصرت آئے گی نہیں، اتمام حجت کے بغیر نصرت آئے گی نہیں۔ امت بھول گئی
امت بھول گئی کہ خود جا کر دعوت دینے پر مددیں کتنی جلدی آتی تھی اور کس شکل میں آتی تھی. امت اسے بھول گئی کہ خود جا کر دعوت دینے سے مدد کتنی جلدی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مددیں کن کن شکلوں میں آتی تھی. امت اسے بھول گئی. میں تم سے یقین عرض کر سکتا ہوں کہ محض انفرادی عبادات پر مددیں نہیں آئیں گی. محض انفرادی عبادات پر مددیں نہیں آئیں گی، بلکہ اس امت کی خاصیت ہے یہ، اور یہ امت کی اللہ تعالی کی طرف سے اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کی مدد اور نصرت دعوت عبادت کو جمع کرنے پر کی جائے گی. دعوت عبادت کو جمع کرنے پر، دعوت عبادت کو جمع کرنے پر اس امت کی مدد کی جائے گی. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھلایا تھا کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اس لیے ذریعہ نہیں کہ یہ طریقے سب کے سب خلاف سنت ہیں. سب طریقے خلاف سنت ہیں. سمجھتے تھے رواجی شکلوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں اور اتباع سنت میں سنت کے انوارات ہیں. رواجی طریقوں میں رواج کی ظلمتیں ہیں اور سنت کے طریقوں میں سنت کے انوارات ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بے شمار واقعات جو غیبی مددوں کے ہیں وہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر ہیں. یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، اے اللہ ادھر تیرا حکم یہ ہے کہ ان کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لاؤ. ایک امر تیرا یہ ہے ان کو دعوت دے کر اسلام کی طرف لاؤ. ادھر تیرا امر یہ ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو. دعوت کا وقت تو ہر وقت اور عبادت کا وقت متعین. جب ہم دعوت کے تقاضے پر ہیں اور اس میں عبادت کا حکم آ جاوے، اس میں عبادت کا حکم آ جاوے تو اللہ ہم کیا کریں. ادھر تو دشمن مقابلے پر آ گیا، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا کہ باطل مقابلے پر آتا ہی جب ہے جب اس کو دعوت دی جائے، ورنہ باطل عبادات پر مقابل نہیں آتا. باطل مقابل جب آتا ہے جب اس کو حق کی طرف دعوت دی جائے. باطل مقابل جب آتا ہے جب اس کو حق کی طرف دعوت دی جائے. چنانچہ یوشع بن نون اس فکر میں تھے کہ اگر نماز پڑھیں تو دشمن کا خطرہ اور اگر دشمن سے مقابلہ کریں تو نماز کے قضا ہونے کا خطرہ. جمع کیسے کریں؟ جمع کیسے کریں؟ تو یہ فرمایا کہ اے اللہ ہم بھی مامور ہیں، ہم بھی مامور ہیں، ہم تو مامور ہیں دعوت اور عبادت میں، اور سورج مامور ہے ساری کائنات کی شکلوں کو مشاہدے کے طور پر دکھلانے کے لیے. کتنا بڑا فرق ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ سورج تو مامور ہے ہمارے لیے، ہم مامور ہیں تیرے لیے، ہم مامور ہیں تیرے لیے. سورج مامور ہے ہمارے لیے، سورج مامور ہے ہمارے لیے، ہم مامور ہیں تیرے لیے. دعوت عبادت کا حکم تو ہمارے لیے ہے، اور سورج کا حکم یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ضروریات اور ان کو کائنات کی شکلیں دکھلانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے. فرق اتنا ہے کہ سورج ہمارے لیے ہے، ہم تیرے لیے ہیں. تو اے اللہ سورج کو تو یہاں روک دے، سورج کو یہاں روک دے. اللہم احبسها.
چنانچہ ان کی عصر کی نماز کے انتظار کے لیے سورج چھڑ گیا. عصر کی نماز کے انتظار کے لیے سورج چھڑ گیا. عصر کی نماز کے انتظار کے لیے سورج چھڑ گیا. ہماری صاحب کا ملفوظ ہے کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے. یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے. یہ کام تسخیر عالم کا سبب ہے، بشرط یہ کہ تم دعوت عبادت کو سنت کے طریقے پر جمع کرو. سورج منتظر رہا جب تک یہ نماز سے فارغ نہیں ہو گئے، سورج آگے نہیں بڑھا. ادھر صحابی جیل میں، صحابی جیل میں غسل کی حاجت پیش آ گئی. اے اللہ مجھے نماز پڑھنی ہے. جیل کیوں ہوئی؟ کہ دعوت کی وجہ سے، اور وہاں جیل میں نماز کی پابندی. یہ نہیں کہ ابھی تو حالات میں ہیں، حالات سے نکلیں گے تو عمل کریں گے. اب غسل کی حاجت پیش آئی تو پانی مانگا غسل کے لیے. اس نے کہا جیلر نے کہ وضو غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا، پانی پینے کے لیے ملے گا، صرف پانی صرف پینے کے لیے ملے گا، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا، غسل کے لیے پانی نہیں ملے گا. صحابی نے کہا کہ دیکھو آپ کل کا پانی آج کا پانی ہمیں اکٹھا دے دو، ہم 2 دن پیاس کو تو صبر کر لیں گے، نماز کو نہیں صبر کر سکتے. یہ ہوتا ہے دعوت عبادت کا جمع کرنا کہ ہم 2 دن پانی کو صبر کر لیں گے، نماز کو نہیں صبر کر سکتے. آپ ہمیں 2 دن کا پانی ایک ساتھ دے دو، 2 دن کا پانی ہمیں جمع کر کے دے دو، ہم کل تک تم سے پانی نہیں مانگیں گے. 2 دن پیاس کو صبر کر لیں گے لیکن نماز کو صبر نہیں کر سکتے. جیل نے کہا کہ نہیں، آج کا پانی آج ملے گا، کل کا پانی کل ملے گا. اللہ کی شان، اللہ تعالی نے آسمان سے بادل کو اتارا، جیل میں داخل کیا، اور بارش جیل کی کوٹری میں جا کر بارش ہوئی، اور وہاں صحابی نے بادل کے پانی سے غسل کیا. دیکھو سنو غور سے بات، ہم یہ واقعات تو سب بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں یاد کرنا ہے کہ یہ صحابہ کے تعارف کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ واقعات امت کو قیامت تک کے لیے مدد کے ضابطے بتانے کے لیے ہیں. امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے، امت کو قیامت تک کے لیے مدد کے ضابطے بتلانے کے لیے واقعات ہیں. امت کو مدد کے ضابطے بتانے کے لیے واقعات ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنی غیبی نصرتیں ہیں وہ ساری غیبی نصرتیں اللہ کے راستے کے خروج اور نقل و حرکت کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی شجاع بن وہب اور دحیہ کلبی، شجاع بن وہب دحیہ کلبی، ان کو بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کی طرف دعوت دینے کے لیے. کسرا کی طرف دعوت دی. حالانکہ اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، اس زمانے میں ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے ایک منزل وہ خطوط اور رسائل بھیجے جاتے تھے. میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں بار بار کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا یہ اللہ کی مدد کے آنے کے لیے سبب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی ذریعے سے دعوت پہنچانا ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں. خود جا کر دعوت دینا اس سے ذمہ داری ادا ہوتی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان لوگوں کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا فسق و فجور اور ان کی بے دینی اس حد کو پہنچ چکی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ہلاکت کا ارادہ کر لیا ہے. جب ایک جماعت چلی ایسی قوم کو دعوت دینے کے لیے، ایسی قوم کو دعوت دینے کے لیے جن کو ہلاک کرنا، عذاب دینا اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا، تو قوم کے صلحاء نے یہ کہا کہ بھئی اب انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے، تو ان کو دعوت دینے کا وقت نکل چکا، اب انہیں دعوت دینے سے کیا فائدہ ہے، ان کو دعوت دینے کا وقت گزر چکا، کیونکہ اب تو اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہونے لگا ہے ان پر، اور اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا ہے. دعوت دینے والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم جانتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گئے کہ اللہ ان کو عذاب دیں یا ہلاک کریں، لیکن ہم دو وجہ سے دعوت دینے کے لیے جانا چاہتے ہیں. دو وجہ سے دعوت دینا چاہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے والے مانے جائیں گے، تاکہ پھر اللہ ہم سے سوال نہ کرے کہ تم نے ان تک دین کی دعوت نہیں پہنچائی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ اللہ نے ان کو عذاب دینا، ہلاک کرنا طے کر لیا ہے، لیکن ہمیں اب بھی امید ہے کہ ہمارے دعوت دینے سے تقوی پر آ جائیں گے. دعوت دینے سے تقوی پر آ جائیں گے. داعی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی محنت کی وجہ سے ہمیشہ پر امید رہتا ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے. جو محنت کے میدان میں ہوں گے وہ امت کی بے دینی چاہے آخری حد کو پہنچ جائے، لیکن وہ کبھی بھی امت کی ہدایت سے اور امت کی تربیت سے مایوس نہیں ہوں گے. جو محنت کے میدان میں ہوں گے، حالات فتنے کیسے بھی آ جائیں، لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو جگہ فرمایا ہے. ایک جگہ تو فرمایا کہ دین کی محنت کرنے والے اور دین کے لیے وطنوں کو چھوڑنے والے اور اس میں اپنی جان و مال کھپانے والے، یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے. اولئک یرجون رحمت اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید. میں عرض کرتا ہوں اس امت کی خاص بات یہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد بھی، میری بات بہت توجہ سننا، اس امت کا کوئی فرد بھی اگر خلوت پسند ہے، اس امت کا بھائی شمس الزمان، اس امت کا ایک فرد بھی اگر خلوت پسند ہے اور عوام سے اختلاط نہیں کرتا، عوام سے اختلاط نہیں کرتا، تو شیطان سے امت کی تربیت اور ہدایت اور امت کے راہ راست پر آنے سے بالکل مایوس کر دے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی نے 100 قتل کیے، پہلے 99 قتل کیے، پھر خیال آیا کہ کسی ایسے آدمی سے جا کر اپنا حال بتاؤں جو زیادہ اللہ کے قریب ہو. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. کسی ایسے آدمی کے پاس جا کر میں حال بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو، عبادت میں اور زہد میں اور دنیا سے بے رغبتی میں، دنیا سے پوری طرح منقطع ہو اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو. کسی ایسے کو جا کر اپنا حال بتاؤں تاکہ وہ مجھے 99 قتل کرنے کے بعد کوئی راستہ نجات کا یا توبہ کا مجھے بتلاوے. چنانچہ اس کو خیال یہ آیا کہ راہب ہوتے ہیں وہ جو دنیا سے منقطع اور دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں،
وہی مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے جو خود دنیا سے پوری طرح کٹے ہوئے ہیں. ارے سنو تو صحیح توجہ سے, وہی مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے جو اللہ سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں, دنیا سے منقطع ہیں. اس راہب سے کہا حلی من توبتی, کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں, تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ تم نے 99 قتل کیے ہیں, وہ تو ایک قتل کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. کہ حدیث میں آتا ہے اگر ساری آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق, آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے, کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے, تو اللہ تعالی ان سارے آسمان والوں کو اور سارے زمین والوں کو سب کو جہنم میں ڈالیں گے, جہنم میں سب کو ڈالیں گے. اگر ایک مومن کے قتل کرنے میں تمام آسمان زمین کے مخلوق جمع ہو جائے تو اللہ تعالی سب کو جہنم میں ڈالیں گے. یہ چنانچہ راہب نے کہا کہ آپ کی توبہ تو قبول ہو نہیں سکتی, آپ نے 99 قتل کیے ہیں. اس ظالم نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا, راہب کو بھی قتل کر دیا. نو, جو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس کرے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں. سوچیے تو صحیح, 99 قتل کرنے والے کو اللہ تعالی کی رحمت کی اتنی امید کہ جس نے یہ کہا کہ آپ کی مغفرت نہیں ہوگی, اس نے اسے بھی قتل کر دیا. بجائے گناہ کم ہونے کے اور بڑھ گیا, بجائے گناہ کم ہونے کے اور بڑھ گیا, ایک اور قتل کر دیا. پھر آیا, پھر فکر ہوا حلی من توبتی, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تلاش کیا تو پہنچے ایک عالم کے پاس. علماء وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان رابطہ اور واسطہ ہوتے ہیں. جس طرح انبیاء علیہ السلام امت کے اور اپنی قوم اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں, اس طرح علماء انبیاء کے وارث ہونے کی وجہ سے اللہ کے اور قوم کے درمیان واسطہ ہیں. سنو, راہب کیونکہ مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت میں ہے, راہب مخلوق سے منقطع ہو کر عبادت میں ہے, اور عالم اور داعی یہ مخلوق سے رابطے کے ساتھ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. عالم نے کہا کہ ہاں بالکل تمہاری توبہ قبول. میں نے تو یہ بات صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ جو خلوت پسند ہوتے ہیں وہ امت کی تربیت اور امت کی ہدایت سے مایوس ہو جاتے ہیں.